اور کسی طرف انسان کا جھانکنا، دیکھنا، انتظار کرنا یا کسی لحاظ سے کوئی سوچ رکھنا، یہ سب کچھ رب ذوالجلال نے یہ دروازے بند کر دیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ ختم نبوت کے اس مفہوم پر ساری دنیا ہماری دشمن ہے، کیونکہ اس مہر کی ضرب ہر باطل طبقے کو لگی۔ ایک آج نام نہاد روشن خیالی ہے کہ جس میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو تم قرآن سے پوچھ لو، مگر یہ دنیا چلانے کے جو طریقے ہیں یہ ہم اچھے جانتے ہیں، یہ ہمارا نظام اچھا ہے، یہ امریکہ کا نظام اچھا ہے، یا ویسے تو تم محفل کے لیے تو علماء کے پاس چلے جاؤ، لیکن جب کوئی فیصلہ کروانا ہو یا نظام سلطنت کو چلانا ہو تو یہ کام یورپ اچھا کرتا ہے، ان سے یہ حاصل کرو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ خواہ مسجد میں سجدہ کرنا ہو یا ملک میں نظام چلانا ہو، خواہ وہ پڑوسی کا حق ادا کرنا ہو یا اپنی قبر کو روشن کرنا ہو، انسان کو جو کچھ بھی قیامت تک چاہیے وہ سب کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور آپ ہی سے لینا یہ مومن کی شان ہے۔ اگر آدھا لے اور آدھا کسی اور سے جا کے مانگے تو قرآن پھر اس کو مومن تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آخری نبی اس انداز میں رونق افروز ہوئے ہیں کہ کوئی کسی جہت میں بھی آپ نے کمی نہیں چھوڑی، اور فرما انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال۔ رب پہلے نبیوں میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ وہ سبق ضرور پڑھاتے تھے، مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ میں مکمل کر رہا ہوں، اب آگے کچھ نہیں چاہیے تمہیں، لوگوں تمہیں جو چاہیے تھا میں نے دے دیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صرف مجھے رب نے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اپنی زندگی کے ہر دن کی ہر سیکنڈ میں جو چاہیے وہ میں دے کے جا رہا ہوں، مجھے رب نے دیا ہے، میرے سوا نہ پہلے کسی نبی نے اعلان کیا ہے اور نہ آگے کسی لیڈر کے لیے یا دنیا کے کسی فلاسفر کے لیے وہ گنجائش ہے کہ وہ پھر کوئی کمی کا تصور کرے اور اسے پورا کرنے کی بات کرے۔ پر میں نے کمی چھوڑی نہیں ہے، اس واسطے رب نے مجھے بھیج کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اس واسطے ختم نبوت کا عقیدہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ فیصلے بھی سارے قرآن سے کروانے ہیں، اپنا کلمہ بھی قرآن سے پوچھنا ہے، نماز کا طریقہ بھی قرآن سے پوچھنا ہے، تو اپنا ملک چلانے کا نظام بھی قرآن سے پوچھنا ہے، چونکہ یہ دین ادھورا نہیں، یہ پورا ہے۔ اور ختم نبوت کے اس عقیدے نے ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں سرکار ہی کی دی ہوئی روشنی پر ڈٹ جائیں، اور باقی کی طرف کوئی رشک کرنا یا اس کے لیے جی کا للچانا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اسے اندھیرا کہنا ضروری ہے مومن کے لیے کہ سویرا صرف مدینے کی گلی میں ہے، اور باقی سب کچھ اگرچہ کوئی کتنا ہی کہہ رہا ہو وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آج یہ جو لبرلزم کا ایک فیشن ہے، اس وقت بھی یہ نعرہ لگا تھا جب ابھی قرآن نازل ہو رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا سب کچھ ہم قرآن سے لیں گے، لیکن فیصلے تو ہمیں مرضی کے کروانے دو۔ جس طرح آج کہا جاتا ہے فیصلہ امریکہ سے کروا لیتے ہیں، برطانیہ سے کروا لیتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے 5ویں پارے میں
ان لوگوں کا حکم بیان کیا، حالانکہ ان کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ ہم قرآن نہیں مانتے، ان کا اعلان تھا ہم مانتے ہیں۔ وہ کافرو نہیں تھے، وہ آمنو تھے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کچھ لوگوں کا نتیجہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ صرف گمراہ نہیں، ہر درجے کے گمراہ ہیں، جہنمی ہیں کون؟ محبوب دیکھا تم نے ان کو، یزعمون انہم آمنوا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، وہ مانتے ہیں اللہ کا کلام۔ آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سارا قرآن ماننے کے بھی دعوے دار ہیں اور پہلی آسمانی کتابوں کے ماننے کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو سورہ بقرہ کے آغاز میں مسلمانی کی شرطیں ہیں وہ سب اعلان کر رہے ہیں جو ہمارے لیے ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو یہ وہ کہتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مکمل ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جہنمی ہے۔ کیا جرم ہے ان کا؟ کیوں جہنمی ہے؟ فرمایا جرم یہ ہے کہ جب فیصلے کا وقت آئے تو فیصلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرواتے، فیصلہ کافر کے کسی طاغوت اور کفر کے کسی سردار سے کرواتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے ہمارے نبی علیہ السلام سے فیصلہ نہیں کروانا، ہم نے اس کو مومن قرار نہیں دینا، اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے۔ چونکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب جوہینہ قبیلے کا ایک کاہن جو تھا اس کی طرف ایک یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان فیصلہ کرنے کے لیے چلے گئے، فیصلہ کروانے کے لیے۔ یہودی کہتا تھا ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں گے، لأنه لا يأخذ الرشوة فی الحکم، کیونکہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے رشوت نہیں لیتے۔ یہودی یہ کہہ رہا تھا اور منافق کہہ رہا تھا ہم تو جوہینہ قبیلے کے کاہن سے فیصلہ کروائیں گے، ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے کہنے پر نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، سب کچھ ان کا ہے، لیکن فیصلہ تو ہم اپنی مرضی سے کروا سکتے ہیں۔ تو رب نے کہا کہ جس نے فیصلہ کسی اور سے جا کے کروایا وہ میرے نبی کا پھر امتی کیسے ہے؟ ان کا جو امتی ہے اس نے انہی کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اتنا ماننا ہے کہ اگر دل میں بھی میلا خیال رکھے گا تو رب فرماتا میں دل بھی جانتا ہوں، میں اسے بھی مومن قرار نہیں دوں گا۔ مومن وہی ہوگا جو ان کے فیصلے کے آگے اندر باہر سے جھک جائے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ اس نے صحیح ایمان قبول کیا ہے۔ آج ایک فیشن ہے کہ قرآن مسجد میں، قرآن مدرسہ میں، قرآن ختم پڑھنے کے لیے، قرآن قسمیں اٹھانے کے لیے، ارے یہ سارے فیض ہیں قرآن کے، لیکن یہ تو قانون کی کتاب ہے اور اس کا اصل مقصد ہی حکومت ہے، حکم چلانا، اور یہ حق بندے کا نہیں، یہ حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور یہاں صرف معمولی سا معاملہ اگر حکومت کے مسئلے پر آ کر کسی کا اٹک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کر دی، حالانکہ وہاں جو شان نزول ہے اس آیت کا صحیح بخاری شریف میں، تو وہ کوئی جس کو رب نے کافر قرار دیا اس آیت میں اس نے کوئی نماز روزے سے بغاوت نہیں کی، یہ تو پھر بڑی بغاوت ہوگی۔ اس نے صرف کھیت کو پانی لگانے کے مسئلے میں سرکار کے حکم پر تنقید کی، زراعت میں، کھیت کا، چونکہ ہمارا دین کامل ہے، اس میں مسجد کے اندر جو عبادت کرتے ہیں اس کا بھی طریقہ ہے
اور کھیت میں جو زراعت کرتے ہیں اس کا بھی طریقہ ہے۔ اس نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا کہ عبادت تو قرآن سے پوچھ کے اس طریقے پر کرو، حدیث سے پوچھ کر کرو، اور دنیا داری اپنی مرضی کی کرو۔ نہیں، دنیا داری جب اپنی مرضی کو ہو تو پھر دنیا داری ہی ہوتی ہے، لیکن جب دنیا داری دین سے پوچھ کے کی جائے تو وہ دنیا داری جنت کی تیاری بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں پورا دین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ اریگیشن سسٹم جو تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب پاشی کا جو نظام دیا تو یہ تھا کہ جب بارش ہوگی تو اس کے بعد پانی جب وادی کا اکٹھا ہو کے ایک نالے میں آئے گا تو پہلے کون لگائے، پھر کون لگائے، پھر کون لگائے۔ ہمارا دین یہ بھی فیصلہ کر رہا تھا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلے جس کی زمین ہے وہ لگائے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تو پہلے جو پلاٹ تھا، زمین تھی، وہ تھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی جان کے بیٹے ہیں۔ جب انہوں نے پانی لگایا، ابھی ان کا وقت باقی تھا کہ کھیت کے آخری کناروں تک پانی پہنچے اور پھر بھر جائے، یہ سب ان کا ٹائم تھا، پھر آگے جانا تھا پانی میں۔ تو اگلا جو منافق تھا اس نے کہنا شروع کر دیا، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھی کے بیٹے کو اضافی پانی دے دیا ہے۔ یہ جب بات اس کی زبان سے نکلی، کلمہ پڑھتا تھا، نماز روزے کا منکر نہیں تھا، اللہ نے آیت نازل کر دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ محبوب میرے، مجھے آپ کے رب کی قسم یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ کیوں مومن نہیں ہے؟ اس نے آپ کے فیصلے پر تنقید کی ہے، آپ کے حکم پر۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ۔ کب مومن ہوگا؟ یہ تو کلمہ پڑھتا ہے، یہ تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، تو پھر بھی مومن نہیں، تو کب مومن ہوگا؟ اللہ فرماتا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، میرے نبی تب مومن ہوگا یہ جب آپ کی حکومت کو تسلیم کرے گا۔ یہ حتیٰ آپ کہتے ہو ہم جلسے میں بیٹھے حتیٰ کہ ظہر ہو گئی، حتیٰ کہ عصر ہو گئی، یہ وہ حتیٰ ہے۔ نماز روزہ حج زکات مانتے مانتے حتیٰ کہ پانی لگانے کے مسئلے پر بھی سرکار کے حکم سے بغاوت نہ کرے تو اللہ فرماتا ہے پھر مومن ہے، ورنہ مومن نہیں ہے۔ تو آج یعنی اسلام کو صرف ایک جہت کے لحاظ سے لوگ بند کر دینا چاہتے ہیں اور باقی معاملات اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں چھٹی ہے، اور ہمارا دین ہمیں اس لحاظ سے کوئی لاہ عمل نہیں دیتا ہے۔ اور اس قدر مسئلہ حکومت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی فیصلہ ہے، حتیٰ یحکموک، میرے نبی آپ کی حکومت اگر یہ نہیں مانیں گے تو یہ مومن نہیں۔ کس میں آپ کی حکومت؟ فیما شجر بینہم، جو ان کے باہمی جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں میں آپ کا فیصلہ چھوڑ کے یہ کہیں اور جائیں، کسی اور کا نظام لیں، تو پھر فرمایا میں ان کا کلمہ بھی منظور نہیں کروں گا۔ یہ قرآن ہے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا فیصلہ مانیں، اور صرف یہ نہیں کہ زبان سے اعتراض نہ کریں، رب فرماتا دل میں بھی کھوٹ نہ رکھیں۔ دیکھو کتنا نازک مسئلہ ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، میرے محبوب جو آپ نے فیصلہ کیا اس کے خلاف ان کے دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے، اور اگر دل میں بھی خیال آ گیا
قیامت تک کے مسلمانوں کے دل میں کہ یہ جو ہماری شریعت کا یہ فیصلہ ہے یہ تو ہمیں بڑا نقصان پہنچا رہا ہے معاذ اللہ. جس طرح آج ایک فیشن بن چکا ہے کہ یہ درست نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا. زبان سے بولنا تو درکنار، قرآن کہہ رہا ہے اگر سرکار کے فیصلے جو ہم تک قرآن و سنت کی روشنی میں آ چکے ہیں کسی کے دل میں مندہ خیال بھی آیا تو دنیا میں تو اگرچہ مفتی کو پتہ نہیں چلے گا کہ دل میں کیا ہے، لیکن جس نے جنت دینی ہے وہ تو دل بھی جانتا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، میرے محبوب جو آپ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اگر دل میں ہلکی سی بھی کھوٹ ہے تو میں اس بندے کو بھی مومن شمار نہیں کروں گا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، میں اسے جنت بھیجوں گا کہ جو آپ کے حکم، حکومت، فیصلے کے لحاظ سے ظاہر میں بھی فرما بردار ہے، جھک گیا ہے اور اس کا دل بھی جھکا ہوا ہے. یہ یعنی عین قرآن میں ہمارے لیے ایمان بچانے کے لیے یہ ضروری ہے. اور یہ ختم نبوت کا یہ شعبہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ رب خوش کیسے ہوتا ہے اور ناراض کیسے ہوتا ہے. وہ خوشی ناراضگی عبادت کے لحاظ سے بھی، معاملات کے لحاظ سے بھی، تجارت زراعت کے لحاظ سے بھی، حکومت سیاست کے لحاظ سے بھی، زندگی کے ہر شعبے کے لحاظ سے بھی وہ ہمیں بتا کے گئے ہیں. اب عقیدہ ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ ہم کہیں دوسری طرف جھانک کے نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں بھیک دو، ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارے نظام دو، ہم نے زندگی حکومت کیسے چلانی ہے. یہ بغاوت ہے سرکار کی ختم نبوت سے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین بھی دے کے گئے ہیں اور دنیا کو دین کی روشنی میں چلانے کا طریقہ بھی عطا فرما کے گئے ہیں. یہ پہلو اور اس کے ساتھ ختم نبوت کا یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے. آج مثلا سکھوں کا جو یہ مسئلہ ہے، آج کرتارپور راہداری کے بعد بہت سے دیگر پہلوؤں پر اب ہمیں سوچنا پڑ رہا ہے. گرو نانک کے بارے میں صرف اقبال کے ایک دو شعروں کی وجہ سے جا کے علامہ اقبال نے تو ایک اس کی طرز کو بیان کیا. ایک ہے وحدت اور توحید کی بات کرنا، ایک ہے اس کا شریعت میں منظور بھی ہونا، مقبول بھی ہونا. ہمارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک دین آپ کا چلے گا. اور ایک بندہ جو سرکار کے دین کے مقابلے میں پورا دین لاچ کر رہا ہے، وہ اگر کروڑ بار خدا کو ایک بھی کہتا رہے تو اس کو مومن یا مسلمان نہیں کہا جا سکتا. اور یہاں تو وہ بات ہی نہیں پائی گئی. قرآن میں ہے یہود و نصارہ جو بار بار کہہ رہے تھے ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، تو رب نے فرمایا وہی اللہ والا ہے جو نبی والا ہے. پہلے میرے نبی کے پاس جاؤ، انہیں مانو تو پھر میرے ہو. اگر تم ان کا کلمہ نہیں پڑھتے تو ہرگز تم اللہ والے نہیں ہو. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ان کا دعویٰ تھا ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ رب سے ہم رابطہ توڑتے ہیں، وہ کہتے رب سے بنا کے رکھیں گے، مگر ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اگرچہ وہ جو دعویٰ کر رہے تھے اس میں بھی آگے کفر و شرک کر رہے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، یعنی اتنا اپنا رابطہ رب سے بیان کر رہے تھے. تو اللہ نے آیت نازل کر دی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب نے کہہ دو جو آپ کو چھوڑ کے میرا بننا چاہتے ہیں انہیں بتاؤ
اگر میرے پاس آئے بغیر تم ساری زندگی بھی کوشش کر لو تم رب کے محب نہیں بن سکتے، اور میرے پیچھے پیچھے چلو گے تو رب تمہیں محبوب بھی بنا لے گا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے پھر پیار کرے گا۔ اس بنیاد پر یعنی وہ جن کے دعوے کا ذکر قرآن میں ہے، ہمارا دین انہیں مسلمان نہیں مان رہا کیونکہ سرکار کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، کلمہ پڑھے تو پھر اگلی بات ہے۔ تو گرو نانک کا کوئی ایک دو کام یا مکہ مدینہ جانا یا بغداد شریف جانا یا کوئی لفظ اپنی تعلیمات کے اندر اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں کہنا یا بت پرستی کے خلاف کہنا، قرآن و سنت کے مقابلے میں اس قول کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے کہ جب ہمارا دین تو یہ ہے کہ اللہ کو اگر صحیح طریقے سے ایک مانتا ہو، سارے نبیوں کو مانتا ہو، رسولوں کو مانتا ہو، ساری کتابوں کو مانتا ہو، لیکن اگر سرکار کو نہیں مانتا تو وہ 100% کافر ہے، اس کے بارے میں کوئی دوسرا قول ہے ہی نہیں، یہ قرآن و سنت کا حتمی فیصلہ ہے۔ تو وہ بندہ کہ جو سرکار کے دین کے ہوتے ہوئے ایک نیا دین لانچ کر رہا ہے، تو یہ تو امت کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ آج کسی ملک کا وزیر اعظم وہ کہہ چونکہ یہ میں نے کہہ دیا ہے تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کوئی وزیر اعظم ہے، میں وزیر اعظم ہوں، میں نے کہا تو یہ مانا جائے۔ اور اگر میں وزیر اعظم، مجھے وزیر اعظم مان کے وہ آرڈر دوسرے کا مانتا ہے تو پھر میرا کیا لگتا ہے؟ وہ تو میرا باغی ہے جس نے میرے ہوتے ہوئے وزیر اعظم کے منصب کا آرڈر اوروں کا مانا ہوا ہے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کا پیغام تو سنو، سرکار کے پورے دین سے بغاوت تو یہ بڑی دور کی بات ہے، سرکار کے ایک حکم کا باغی بھی اس کے لحاظ سے بھی جو نرم گوشہ دل میں رکھے وہ بھی سرکار کی شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا اور نہ ہی امت کی لسٹ میں شامل ہو سکتا۔ تو یہ بھی ختم نبوت کا عقیدہ ہمیں سمجھا رہا کہ دین قیامت تک سچا برحق ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کوئی بدھ مذہب لائے، وہ سکھزم لائے، وہ کچھ لائے، ہم پر فرض ہے کہ ہم اسے کفر کہیں، جھوٹ کہیں، باطل کہیں، تب ہم مسلمان رہ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کے لیے بھی کہیں نہیں کچھ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے، تو حق صرف ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے، اس کے سوا۔ اب دیکھو مرزا قادیانی سے ہمارا کیا جھگڑا ہے اور ہر قادیانی سے ہمیں کیوں نفرت ہے کہ اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا جبکہ سرکار آخری نبی ہے۔ اب مرزا قادیانی کی کتابوں میں کہیں یہ ہے کہ اس نے کہا ہو کہ میں کسی بت کا نبی ہوں، وہ یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو اللہ کو تو وہ بھی ایک مان رہا ہے، تو کیا اس کا اللہ کو ایک ماننا اس سے کوئی اسے چھوٹ مل جائے گی؟ اس نے جو دین برحق سے بغاوت کی ہے، غداری کی ہے ختم نبوت سے، وہ کروڑ بار کہتا رہے خدا ایک ہے، اس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو جب وہ بار بار اپنے آپ کو وحدہ لا شریک رب کا نبی کہے تو ہم کروڑ بار اس کو جھوٹا کہتے ہیں کہ اللہ تو یقیناً ایک ہے لیکن تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اس کو ایک کہنا یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا کیونکہ تم ختم نبوت کے منکر ہو۔ تو جس مرزا ملعون کے بارے میں یہ تم دل میں غیرت رکھتے ہو، تو کیا گرو نانک کا جرم کو چھوٹا ہے جو پورا دین، پورا ایک مذہب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لانچ کر کے اپنے کلمے پڑھوا رہا ہے؟ تو اس بنیاد پر
عقیدہ ختم نبوت ہمیں یہاں بھی جھنجھوڑتا ہے کہ لٹ نہ جانا، دھیان کرنا کہ یہ دین دینا قیامت تک کے لیے یہ سرکار پر بند ہے، آگے کوئی اور نہیں کہ جس کا دیا ہوا دین چلے، یہ چلے گا قیامت تک تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا۔ اور اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے چند ورقے دیکھے، حالانکہ وہ بھی تو اللہ نے اتارا تھا کلام، مگر ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی تھی، اب قرآن کا دور شروع ہو چکا تھا۔ تو سرکار کو دیکھ کے انہیں اتنا غصہ آیا، ابا متحبکون انتم یبن الخطاب، رائے خطاب کے بیٹے یہ کیا تم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے؟ کیا تمہیں اللہ کا اترا ہوا تازہ قرآن وہ کافی نہیں ہے؟ صرف دیکھ کر، اور آج کلمہ گو ہو کے کہاں کہاں سے چاٹتے پھر رہے ہیں فکر، سوچ، سبق، سسٹم اور روشنی، تو سب کچھ ہمارے گھر میں ہے، ہمارے قرآن میں ہے۔ اور یہ انہیں پتا تھا، مخالف دشمن کبھی وہ چیز دیکھ لیتا ہے، اپنوں کو شاید اس کا صدیوں بھی ہوش نہ آئے۔ اب 14 صدیاں گزر چکی ہیں، یہ آیت میں نے جو خطبے میں پڑھی، اس کے بارے میں یہود کو اس وقت ایک خیال آ گیا تھا، اور ہو سکتا ہے ہمیں آج تک بھی نہ آیا ہو۔ یہود کو یہ خیال آیا کہ یہ آیت جنہیں مل جائے پھر پیچھے کمی کیا رہ جاتی ہے، تو اس تو اکیلی آیت کے نزول کا جشن منانا چاہیے، عید منانی چاہیے۔ صرف ایک آیت اگر ہمیں مل جاتی، ہم اس آیت کے نازل ہونے والے دن کو ہمیشہ عید کے طور پر مناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ کہا، بخاری شریف میں ہے، آپ نے پوچھا کس آیت کی بات کر رہے ہو کہ اگر تمہیں ملتی تو تم کہتے ہو ہم تو اس کا جشن مناتے، ہم اس کی عید مناتے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو آج کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ عیدیں تو صرف 2 ہیں، عیدیں ویسے نہیں بنتی۔ حضرت عمر کہہ سکتے تھے آیتوں کے نزول سے عیدیں نہیں بنتی، تم کیوں غلط سوچ پھیلا رہے ہو؟ آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ہمیں ملتی تو ہم اس کا جشن سالانہ مناتے، عید مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہماری تو 2 تھیں جب اس آیت کا نزول ہوا تھا۔ 9 ذوالحج یوم عرفہ تھا، جمعہ کا دن تھا، ہماری ڈبل عید تھی جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اب سوچو یہود کو اس آیت میں کیا نظر آ گیا کہ اس کے نازل ہونے کے تھوڑا وقت بعد ہی وہ اس کی عید منانا چاہتے تھے کہ ہمیں ملے تو عید منائے، اور جنہیں ملی ہوئی ہے شاید انہیں 14 صدیوں بعد بھی یہ خیال نہیں کہ رب نے ہمیں کیا دیا ہے اس آیت کی شکل میں کہ ہم اس کی ایک باقاعدہ عید منائیں، کہ یہ آیت ہمیں ملی ہے۔ کیوں یہود کہتے تھے اگر ہمیں ملتی تو ہم آخری امت ہوتے، اے مسلمانوں تمہاری تو پھر گنجائش ہی نہ بچتی پیچھے، ہمیں رب سردار بنا کے پیش کرتا، ہم ساری امتوں کے کمی کوتاہی دور کرنے والے ہم ہوتے، ہمارے نبی آخری نبی ہوتے، ہماری کتاب آخری کتاب ہوتی، ہمارا دین آخری دین ہوتا، ہم ہوتے کہ کہا جاتا کہ اب وہ کامل آ گئے ہیں کہ جن کے بعد اور بڑا ہو کون سکتا ہے، یہ شان ہمیں ملتی۔ تو رب ذوالجلال نے جنہیں یہ دی ہے کس بیس پر؟ عقیدہ ختم نبوت کی بیس پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو سرکار کی شان تو ہے ہی، لیکن امت کی بھی تو شان ظاہر ہوئی کہ پہلے یہ تھا فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے۔ اللہ نے فرمایا اب میں وہ لاؤں گا،
اے آیتیں بیچنے والوں، میں اب وہ امت لاؤں گا، قیامت آ جائے گی، وہ اپنی کتاب کی ایک زیر کو بھی زبر نہیں ہونے دیں گے۔ تو وہ امت آئی، 14 صدیاں گواہ ہیں۔ یہ ہے آخری ہونا کہ رب ذوالجلال نے واضح کر دیا، اب ان سے بڑی پرسنالٹی ہو کس کی سکتی ہے بحیثیت امتی، کہ جس جماعت میں حضرت صدیق اکبر جیسا قدور انسان ہو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا انسان ہو، اب اس امت کے کیلے بر کی اور کون بعد میں آئے گی کہ جس کے افراد اس کیٹاگری کی، اس عظمت کے، اتنی تعلیم والے، اتنے اہم، اور پھر کون سی امت ہوگی؟ لہذا اس امت کا ہر فرد اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اس کو یہ شان ملی کہ رب نے ساری امتوں کو دکھایا یوں ہوتے ہیں سب سے آخر میں آنے والے، کہ جو کسی کی کمی نہ چھوڑے، پھر اور کسی کی گنجائش ہی نہ بچے کہ انسان اتنا کامل ہو سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی بھیج کر، آخری نبی بنا کر، آپ کی شان تو نبیوں میں ورا الورا ہے، لیکن غلاموں کو بھی تو یہ سٹیٹس ملا کہ اب صحن امم میں وہ پھول کھلا ہے، آخری امت کو ملی کی ذات قیامت تک کے لیے جب ہر کمی تو نبوت کا دروازہ بند ہے۔ کیوں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ پہلے بڑے بڑے پھول کھلے مگر صحن چمن بھرتا نہیں تھا، جو بھی پھول کھلتا ان کے آنے پر کہ اب کسی نبی کی ولادت کی گنجائش، کیونکہ جو انہوں نے کار نبوت ہی اتنا دیا ہے کہ پیچھے کچھ بچا ہی نہیں جو اور کرنے آئے، تو نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغے۔ اس میلاد نے اول آخر یہ شان پائی کہ ہمیشہ کے لیے روشنی، چمک، اجالا، خوشبو اسی کا پھیلتا رہے گا اور کسی کی گنجائش ہی نہیں۔ اس میلاد کا پھر حق ہے کہ اسے قیامت تک منایا جائے، کیونکہ یہ ولادت وہ ہے جو ہر گھڑی ایک نئے نبی نے آ کے جو کام کرنا تھا، یہ ولادت اس ہے۔ تو ختم نبوت کے عقیدے نے ہی ہمیں بتایا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ یونیورسل عید ہے کہ جو ہر نبی کی آمد کا نور اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اور اس سے زیادہ کروڑوں انوار اس کے ضمن میں موجود ہیں۔ لہذا اب کسی کرسمس کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک جس نے بھی مرحبا کہنا ہے وہ کہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت روشنی لے کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، زوال نہیں ہے۔ اور یہاں سے پتا چلا ختم نبوت سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کتنے منفرد ہیں۔ کسی بھی نبی کے اصحاب کو وہ مقام نہیں ملا جو ہمارے آقا علیہ السلام کے اصحاب کو ملا۔ اس کی ہزاروں وجوہات میں سے ایک وجہ یہ دیکھو، بلا تشبیہ و تمثیل، ایک گھر کا نظام جب چلتا ہے، باپ سے روزانہ بیٹے رابطہ کر کے پوچھ لیتے ہیں باپ زندہ ہے، فون کر لیتے ہیں یا خط آ جاتا ہے، لیکن وہی باپ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اب کہتے ہیں وہ پہلے والی بات نہیں رہی، اب ہمیں خود سوچنا ہے، اب ہمارے کندھوں پہ سب کچھ ہے۔ یہ کائنات بلا تشبیہ و تمثیل نبوت کے سہارے چلتی رہی، یوں کہ نبی معاشرے میں لائیو موجود ہوں،
تاکہ کوئی مسئلہ بنے تو عرش سے رابطہ تازہ ہو، اللہ کا پیغام آ جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ ہمیشہ انسانیت اس سہارے دنیا چلتی رہی، اور جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو قیامت تک وحی نہیں آ سکتی۔ اتنا لمبا زمانہ انسان کیسے گزارا کرے گا؟ تو رب ذوالجلال نے ازل میں فیصلہ کیا کہ میں آخری نبی جب بھیجوں گا تو ان کے شاگرد ایسے بناؤں گا جو امین بھی چوٹی کے ہوں، ذہین بھی چوٹی کے ہوں، دلیر بھی چوٹی کے ہوں، وہ اتنا سمجھیں کہ پورا آگے سمجھائیں، کوئی چیز رہ نہ جائے، اور پھر اتنے دین سے مخلص ہوں کوئی سونے کے پہاڑ دے کر بھی ان سے کسی آیت میں تبدیلی نہ کروا سکے، اور پھر اتنے شجاعت کے پیکر ہوں کہ دنیا کے فرعون اور نمرود بھی انہیں جھکا کے کوئی دین کے اندر تبدیلی نہ کروا سکیں۔ ازل سے رب نے جن لوگوں پر اعتماد کیا کہ وحی کا دروازہ بند ہو بھی جائے گا تو پھر بھی دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، اس امت کے وہ سالار انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے پورا دین محفوظ کیا، آگے پڑھایا، اور اگلی نسل تک پہنچانے کے لحاظ سے سرکار نے سند دی کہ یہ صرف مجھ سے پڑھنے میں ہی کمال نہیں کریں گے، آگے پڑھانے میں بھی کمال کریں گے۔ کیسے؟ فرمایا یاتی علی الناس زمان، بخاری شریف میں ایک زمانہ آئے گا، فیغزو فیام من الناس، آپس میں جنگ شروع ہوگی، آمنے سامنے فوجیں ہوں گی، ایک طرف مسلمانوں کی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کفار ہے، تو اعلان ہوگا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پورے لشکر میں کیا کوئی ایسا ایک بندہ ہے جس کو صحابی رسول کہا جاتا ہو؟ صرف ایک بندہ، چونکہ زمانہ کافی گزر چکا، سرکار فرماتے ہیں فَيُقَالُ نَعَمْ، کہا جائے گا کہ ایک بوڑھے صحابی کی ہمیں رفاقت حاصل ہے، وہ لشکر میں آئے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو مدد کا فلسفہ ہے یہ بالکل آج جو وہابیزم میں لوگ بتاتے ہیں اس کے برعکس ہے اسلام میں۔ وہ سکھوں والی سوچ بتاتے ہیں کہ بندہ فوت ہو گیا تو اب کیا ہوگا، آنکھیں تم نے بند کی، قبر میں تم اتارتے ہو، تو پھر اسی کے لحاظ سے مدد چاہتے ہو۔ تو یہاں پھر مدد کے لحاظ سے تو کوئی جوان ہونا چاہیے تھا، اب یہ جو ایک ہی صحابی ہے پوری دنیا میں، ظاہر ہے کہ یقیناً نحیف سا ہوگا، کمزور سا ہوگا بدنی لحاظ سے، لیکن سرکار فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس ایک کے صدقہ رب فتح عطا فرما دے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف۔ رب پھر زمانہ آئے گا، فوجیں آمنے سامنے ہوں گی، تو اب یہ لوگوں کو فائنل ہے کہ صحابی تو اب نہیں مل سکتا، وہ کہیں گے حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا ہے کہ صحابی تو نہیں لیکن صحابی کا صحابی ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے شاگرد صحابی کے پاس بیٹھا ہو، حد ایمان میں انہیں دیکھا ہو؟ سرکار فرماتے ہیں فَيُقَالُ نَعَمْ۔ یہ خطبات ختم نبوت ہیں سرکار کے مستقبل کے بارے میں، جو 10,000 سے زائد حدیثیں ہیں، اور یہ صرف ہم اہل سنت بیان کر سکتے ہیں، دوسروں کے کسی فرقے کے عقیدے میں یہ وسعت نہیں کہ وہ یہ بیان کر سکیں، نہ روافض نہ خوارج، کیونکہ ان کے لحاظ سے تو نبی کو کل کا علم نہیں، دیوار کے پیچھے کی بات نہیں، تو اتنی بعد کی باتیں، اور وہ صحیح بخاری میں۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہا جائے گا ہاں ایک تابعی ہے، ایک تابعی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اللہ کے دربار میں میری ویلیو اتنی ہے کہ میرے دیکھنے والے کو جس نے دیکھا رب اس کی وجہ سے بھی سب کا بیڑا پار کر دے گا، ان کو فتح دے دی جائے گی۔ اب سوچو کہ چلو صحابہ جو ہے سرکار کے شاگرد، یہ تابعی تو سرکار سے ملا ہی نہیں ہے، یہ کتنا بعد میں پیدا ہوا، اور پھر تابعین میں سے ایک ہی بچا ہوا ہے
تو پتہ چلا صحابہ نے پھر دین پڑھانے کی حد کر دی، کمال کر دیا کہ ان کے شاگردوں میں سے لاکھوں میں سے ایک تھا تو وہ ایک بھی چوٹی کا تھا، اتنا بڑا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے رحمتیں برس گئیں، اس کے ہوتے ہوئے رب کی مدد آ گئی، اس کے ہوتے ہوئے رب ذوالجلال کی طرف سے فیضان آیا۔ تو اس بنیاد پر یعنی ختم نبوت کا عقیدہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم ہیں، کتنا ان کا کردار ہے۔ اس واسطے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بھی صحابی پر جو تان کرتا ہے وہ قرآن پر تان کرتا ہے، چونکہ قرآن ہم تک پہنچا ہے تو صحابہ کی گواہی سے پہنچا ہے، ان کی روایت سے پہنچا ہے، اور پھر عقیدہ ختم نبوت ہی بتاتا ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، کردار کیا ہے۔ چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، پھر قیامت تک کی سیکورٹی میں دے کے جا رہا ہوں میرے غلاموں، قیامت تک کی، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہ جو تمہارا ہاتھ پکڑے۔ تو باقی نبی تو اپنے ہوتے ہوئے کے معاملات سنبھالتے تھے، انہیں پتہ تھا بعد میں کوئی اور آئے گا ہاتھ پکڑ لے گا لوگوں کا، تو میں آخری ہوں، تو میں نے پھر قیامت تک کے لیے غلاموں کو تحفظ بھی دیا ہے۔ اب مرضی ان کی ہے کہ وہ تحفظ کیسے وصول کرتے ہیں۔ پر انا تارکن فیکم الثقلین، میں تو تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اعظم من الاخر، دونوں کی شان کا ہی کیا عالم ہے، دونوں ہی بلے بلے، کردار ان کا کیا ہے۔ فرمایا جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے، تم رابطہ نہیں توڑو گے، تو وہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، لن تاکید نفی کے لیے، یعنی 100% گارنٹی ہے، تمہارا کام ہے ان دونوں سے رابطہ رکھنا، اور ان کا کام ہے تجھے زمانے کے طوفانوں سے بچا کے منزل تک پہنچانا۔ وہ کیا ہے دونوں چیزیں؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک ہے اللہ کا قرآن اور دوسرا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول۔ اب دیکھیے ایک بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ سبق ہے ہم سب کے لیے۔ سرکار تو اتنا کرم فرما کے گئے کہ یہ نہیں کہ 1-2 صدیوں کے لیے سیکورٹی دی، فرمایا حتی یردا علی الحوض، میں نے ان دونوں کو تمہارا حوض کوثر تک نگہبان بنایا ہے، یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اگر تم نے وفا کی تو یہ تمہاری رہنمائی کریں گے، یہاں تک کہ یار دا علیہ، سرکار فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں گا حوض کوثر کے پاس، اور قرآن اور میری آل تمہیں ساتھ لے کے حوض کوثر کے پاس مجھے آ کے ملیں گے۔ اب لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لیکن شرط کیا ہے؟ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم نے ان دونوں سے رابطہ رکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ تم نے رابطہ رکھا، دوسرا یہ ہے کہ دونوں سے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، کیونکہ سرکار نے پھر وضاحت میں فرمایا لن یتفرقا، یہ دونوں چیزیں آپس میں جدا نہیں ہوں گی کہ ایک سائڈ پہ ہو جائے، دوسری سائڈ پہ ہو جائے، اور کچھ ایک کے ساتھ لگ جائیں، کچھ دوسرے کے ساتھ لگ جائیں۔ فرمایا یہاں پالٹی بازی نہیں ہوگی۔ لن یتفرقا، یہ دو چیزیں حکم میں ایک ہیں، ان کے درمیان جدائی نہیں۔ فرمایا کب تک؟ حوض کوثر تک اکٹھا کیا ہے، اکٹھے ہی آئیں گے۔ اب جہاں پہ دو مثال کے طور پر بلا تشبیہ و تمثیل
کسی پارٹی میں دو لیڈر جدا جدا ہوں، کچھ ایک کے ساتھی بن جاتے ہیں، کچھ دوسرے کے بن جاتے ہیں۔ کسی گدی پر دو سجادہ نشین ہیں، کچھ ایک کے ساتھ کچھ دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ پارٹی بازی کہاں چلتی ہے؟ جب وہ خود دونوں آپس میں جدائی برداشت کر لیں، جدائی پسند کر لیں، تو پھر پارٹی بازی بنے گی۔ اور اگر ایک کہے کہ تو نے اگر اسے نہیں ماننا تو میں نے تجھے اندر نہیں داخل ہونے دینا، اور دوسرا کہے تو نے اسے نہیں ماننا تو پھر میرے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر پارٹی بازی نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ کچھ قرآن والے بن جائیں اور کچھ آل والے بن جائیں اور آپس میں جنگیں شروع کر دیں۔ فرمایا نہیں، قیامت تک جنت کے رستے پر وہی رہے گا جو ان دونوں کو اکٹھا مانے گا۔ کیونکہ ان دونوں میں اگر دھڑے بندی بنتی تو پھر تو کچھ کا وسیلہ قرآن بن جاتا، کچھ کا وسیلہ آل بن جاتی۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے تو ان کو اکٹھا رکھا ہے اور یہ اکٹھے ہی رہیں گے۔ کوئی اگر آل سے بغاوت کر کے قرآن کے پاس آئے گا تو قرآن اسے دھکا دے کے پیچھے ہٹائے گا کہ میں جن کے گھر اترا ہوں تو ان سے بغاوت کر کے میرا بننا چاہتا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اور کوئی اگر قرآن سے بغاوت کر کے آل کے پاس جائے گا تو آل کہے گی ہم نے تو اس قرآن کے لیے کنبہ پورا قربان کیا ہے، تم ہمارے کیا لگتے ہو اگر تم قرآن کے باغی ہو؟ تو پھر فرمایا دونوں اکٹھے رہیں گے۔ تو پھر جنت وہی جائیں گے جو دونوں کے ساتھ بیک وقت پورا رابطہ رکھیں گے۔ تو یہ فیصلہ ہے آج ختم نبوت کی اس جہت میں بھی۔ لوگ پوچھتے ہیں مسلک کون سا سچا ہے؟ تو سرکار بتا گئے ہیں معاشرے میں آج کچھ فہم قرآن، تفہیم قرآن، قرآن قرآن یہ رٹ لگائے ہوئے ہیں، اور ادھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید پلید کو برابر تولتے ہیں، اور دوسری طرف ایک ٹولہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے مگر قرآن کو بدلا ہوا کہتا ہے کہ قرآن یہ جو تمہاری مسجدوں میں ہے وہ کہتے ہیں یہ تبدیل شدہ ہے۔ یہ الزام نہیں، اتنی موٹی کتاب فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب عربی زبان میں اس فرقے کی چھپی ہوئی ہے، جس میں لکھا ہے کہ فلاں صورت میں اتنی آیتیں کم ہیں اور وہ یہ ہیں، فلاں صورت میں اتنی آیتیں کم ہیں اور وہ یہ ہیں۔ اور صرف ایک کتاب نہیں، ایسا ان کی تفاسیر کے اندر ابواب میں بھی موجود ہے۔ تو تیرے دین کے مطابق تو قرآن کا ایک حرف بدلا ہوا جو مانے وہ مسلمان نہیں، اور تو جو سارے قرآن کو بدلا ہوا مانے وہ پھر کس بات پر آل کا وفادار ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے سرکار کا فیصلہ ختم نبوت کا قیامت تک کے لیے کہ اگر چاہتے ہو کہ پھسلو نہیں، چاہتے ہو کہ بھٹکو نہیں، تو پھر ان دونوں سے رابطہ رکھو، دونوں سے رابطہ رکھو گے تو جنت ملے گی، یا پارٹی بازی نہیں چلے گی۔ اگر تم دعوے دار ہوگے آل سے پیار کے قرآن کو چھوڑ کر تو آل تمہیں دھکا دے کے باہر نکالے گی، اگر تم دعوے دار ہوگے آل کا پیار کر کے قرآن سے بغاوت کا تو قرآن تمہیں دھکا دے کے باہر نکالے گا، اور دونوں اسی کا بازو پکڑیں گے جو سرکار کے بتائے حکم کے مطابق دونوں کو ایک سمجھ کے پیار کرتا ہے، اور اس پیار کا نام اہل سنت و جماعت ہے کہ جس کے اندر اب قرآن تو روایت صحابہ نے کیا ہے، ان کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو جو منکر ہیں وہ اس لیے تو قرآن سے ٹکرا رہے ہیں کہ صحابہ کا ایمان نہیں مانتے، قرآن مانے تو انہیں ان کا ایمان ماننا پڑتا۔ تو قرآن والوں کو صحابہ کا ایمان ماننا پہلے ہے لازم، پھر قرآن کو مان سکتے ہیں۔ تو اس بات پر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اس عقیدے کو جامع ترین قلعہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ جس کے لحاظ سے کوئی پھسلن، کوئی بھٹکنے کا اندیشہ اور کوئی گمراہی جو ہے وہ قریب نہیں آ سکتی، نہ نام نہاد روشن خیالوں کی طرف سے
یورپ کے گماشتوں کی طرف سے اور نہ ہی بد عقیدہ لوگوں کی طرف سے، یہ صرف اسلام کا یہ کلیہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے زیر سایہ ہے، یہ ہے مسلک اہل سنت و جماعت، جو ہمیں یہ رغبت دیتا ہے کہ یہ کہو فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، کروڑوں عیدیں اس عید پہ نچھاور ہیں کہ یہ ہی وہ عید ہے۔ عرب کے بہت بڑے مفکر، میں جب بغداد شریف پڑھتا تھا ان کا یہ قول سامنے آیا، وہ کہہ رہے تھے مل عید الا عید احمد فإنہ عید الوجود بأرضہ و سمائہ۔ انہوں نے کہا عید ہے ہی صرف ایک۔ کچھ لوگ شور مچا رہے ہیں کہ تیسری کہاں سے آ گئی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسری عید یہ سنیوں نے کہاں سے برآمد کر لی ہے؟ وہ کہنے لگے عید ہے ہی ایک۔ کون سی؟ کہتے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھا گیا عید الفطر عید الاضحیٰ تم نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں مانتا ہوں، وہ تو چھوٹی چھوٹی عیدیں، میں سب سے بڑی عید کی بات کر رہا ہوں۔ عید الفطر کبھی چیونٹیوں نے نہیں منائی، عید الفطر کبھی چڑیوں نے نہیں منائی، عید الاضحیٰ کبھی گلزاروں اور ستاروں نے نہیں منائی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ صرف انسانوں کی ہیں، اور عید میلاد انسانوں کی بھی ہے، زمین و آسمانوں کی بھی ہے۔ اور باقی عید تو اس امت کو اتنی کثرت سے ملی، سنن نسائی کتاب الحج میں ایک حدیث کے اندر 5 عیدوں کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا، لیکن شرط لگائی کہ یہ اہل اسلام کی عیدیں ہیں۔ یوم عرفہ وایام التشریق، یوم النحر وایام التشریق عیدنا اہل الاسلام۔ پھر 9 ذوالحج بھی اہل اسلام کی عید ہے، 10 ذوالحج بھی اہل اسلام کی عید ہے، 11 ذوالحج بھی اہل اسلام کی عید ہے، 12 ذوالحج بھی اہل اسلام کی عید ہے، 13 ذوالحج بھی اہل اسلام کی عید ہے۔ تو اس ایک حدیث میں 5 عیدیں ہیں، اور 5 بھی آخری فگر نہیں ہے، کیونکہ اس میں عید الفطر کا تو ذکر ہی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ محض فراڈ ہے کہ عیدیں صرف 2 ہیں، یا جو عید ہو اس کی نماز ہوتی ہے۔ تو 13 ذوالحج کی کیا نماز ہے جو صرف عید کی ہو؟ 9 ذوالحج کی کون سی نماز ہے کہ جو صرف عید کے لحاظ سے ہو؟ تو یہ اہل سنت و جماعت اس ادائے محبت کو لے کر آج 15ویں صدی میں بھی اللہ کے فضل سے زندہ و تابندہ ہیں، جو دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے عطا فرمایا تھا۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔